السلام علیکم۔ فورتھ ایئر پولیٹیکل سائنس میں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے پاکستان میں آئین سازی میں تاخیر کی وجوہات۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ اس وقت 1935 کا جو قانون ہند تھا اس میں بعض ترامیم کر کے اس کو جو ہے پاکستان کا عبوری آئین قرار دیا گیا، جو کہ 1956 تک نافذ العمل رہا۔ پاکستان کی جو پہلی دستور ساز اسمبلی تھی وہ 1949 تک دستور سازی کے بارے میں سنجیدگی سے غور ہی نہ کر سکی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اس کی وجوہات پاکستان کے ابتدائی مسائل یا ابتدائی مشکلات تھیں، جو کہ 47 میں ہی جب پاکستان قائم ہوا اس وقت پاکستان کو فیس کرنے پڑے، جن میں مسئلہ مہاجرین، یعنی بہت بڑی تعداد ہندوستان سے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ پاکستان میں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر، اس کے علاوہ مسئلہ نظم و نسق، اثاثوں کی تقسیم، فوج کی کمی، ماہرین اور تجربہ کار عملے کی کمی، یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے 1949 تک جو ہے آئین سازی کے بارے میں غور ہی نہ کیا جا سکا۔ ان کے علاوہ اس دستور سازی میں جو ہے کے عمل میں دستور کے جو بنیادی تصورات ہیں اس پر بھی زبردست اختلاف رائے تھا۔ یہ اختلاف رائے آئین سازی کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ جن چیزوں پہ اختلاف رائے تھا یا جو اختلاف رائے کی وجوہات تھیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آئین کی نوعیت۔ آئین کی نوعیت کے بارے میں دو آراء تھیں۔ ایک رائے کے مطابق مغربی جمہوری نظام کو کچھ رد و بدل کرنے کے بعد قبول کرنے سے دستوری بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے، جبکہ علماء خالصتاً اسلامی نظام پر زور دیتے تھے، جس کی مثال اسلام کے ابتدائی دور میں ملتی ہے۔ نمبر 2، نمائندگی کا تناسب۔ مشرقی بنگال کی آبادی مغربی پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ تھی، لہذا وہ مجلس قانون ساز اور دیگر قومی اداروں میں اپنی آبادی کے تناسب سے نمائندگی چاہتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان چاروں صوبوں اور کئی ریاستوں پر مشتمل ہونے کے باعث برابری چاہتا تھا۔ یہ سیاسی کشمکش ایک سنگین مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے جس کے حل کے لیے کئی تجاویز بھی پیش ہوئیں، لیکن آئین سازی کا کام التوا میں پڑا رہا۔ نمبر 3، تقسیم اختیارات۔ پاکستان کے وفاقی ریاست ہونے کے باعث تقسیم اختیارات کے لیے قابل قبول حل کی تلاش میں بڑی رکاوٹیں حائل تھیں۔ پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں میں 1000 میل سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ دنیا میں اپنی طرز کی یہ واحد مملکت تھی۔ پاکستان کا مشرقی بازو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اختیارات چاہتا تھا، جبکہ مغربی حصے کے رہنما مضبوط اور با اختیار مرکز کو پاکستان کے ہر حصے کی حفاظت کا ضامن سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ نمبر 4، قومی زبان۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت بنگالی بولنے والوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ آبادی صرف ایک صوبے میں محدود تھی، جن کا مطالبہ تھا کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان تسلیم کیا جائے۔ بنگالی کے مقابلے میں اردو زبان اگرچہ کسی صوبہ کی زبان نہ تھی، تاہم پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، لہذا مغربی پاکستان اردو کو قومی زبان بنانے کا حامی تھا۔ زبان کا تنازع اتنا سنگین ہو گیا کہ مشرقی بنگال میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے اور علاقائی تعصب کو تقویت ملی۔ اس کے علاوہ نمبر 5، طرز حکومت۔ طرز حکومت صدارتی ہو یا پارلیمانی، یہ بھی ایک مسئلہ رہا جس کی وجہ سے آئین سازی میں تاخیر ہوئی۔ اس کے علاوہ نمبر 6، سربراہ مملکت۔
کہ زیادہ اختیارات جو ہے وہ صدر یا گورنر جنرل کے پاس ہوں یا وزیر اعظم کے پاس ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ رہا ہمارے آئین میں، اپنا آئین بنانے میں۔ اس کے علاوہ رائے دہی کہ طریقہ انتخاب جداگانہ ہو یا مخلوط ہو، اس پہ اختلاف تھا۔ جداگانہ طریقہ انتخاب پاکستان کو ورثہ میں ملا تھا، اور یہ اصول نظریہ پاکستان کی اساس تصور ہوتا تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان میں اس کی مخالفت شروع ہو گئی۔ وہاں کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ غیر مسلمہ پر مشتمل تھا، اور انہیں وہاں کی سیاست اور معیشت میں خاص مقام حاصل تھا۔ غیر مسلم ہمیشہ سے مخلوط طریقہ انتخاب کے حامی رہے، اور وہ اب جداگانہ طریقہ انتخاب کو بدل کر اپنے مخصوص مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا طریقہ انتخاب پر اختلافات اتنے شدید تھے کہ 1956 کا جو آئین بنا اس میں بھی اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل نہ مل سکا۔